السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارا ایک سلسلہ ہے جس میں ہم مختلف بیماریوں کے بارے میں دوستوں کو آگہی دیتے ہیں، جیسے ہم نے قبض کے بارے میں تفصیل سے بات کی، شوگر کے بارے میں، بدہضمی کے بارے میں۔ اسی طریقے سے ایک بہت کامن سمٹم ہے اور بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ مردوں میں ایک بیماری ہوتی ہے یا ایک تکلیف ہوتی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، یعنی وہ فارغ ہو کے آئے رفع حاجت سے پیشاب کے بعد اور پتہ لگا کہ پھر ان کو حاجت ہو رہی ہے یا پیشاب کے 2-3 قطرے گر گئے۔ اس سلسلے میں ان مریضوں کو 2 کیٹیگری میں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ مریض جو زیادہ عمر کے ہیں اور ایک وہ جو نوجوان ہیں، اور ان دونوں میں اس پرابلم کو تھوڑا سا مختلف طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بزرگوں میں یہ بیماری کامن ہے اور اس کی وجہ ہے، اور ہمیشہ اس بیماری کی علامت کا علاج کرنا اس سے زیادہ ضروری ہے کہ بیماری کی وجہ کا اعلان کیا جائے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا عرض کرتا ہوں کہ جو مردانہ پیشاب کرنے کی نالی ہے اس کے آخر میں کچھ مسلز اللہ پاک نے بنائے ہیں جن کو بلبو کورنس مسلز کہتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ جب مثانہ خالی ہو جاتا ہے تو وہ پھر زور سے دوبارہ سکڑتے ہیں اور جو کچھ پیشاب رکا ہوا ہوتا ہے پیشاب کی نالی میں اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ اور ان سے تھوڑا سا پیچھے ایک غدود ہوتا ہے جسے پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں، اور وہ پروسٹیٹ گلینڈ بزرگوں میں خاص طور پر 50-60 سال کی عمر کے بعد سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات جب بڑھتا ہے تو وہ پیشاب کی نالی میں کچھ اس طریقے سے رکاوٹ ڈالتا ہے کہ پیشاب کی نالی کے پیچھے ایک تھوڑا سا ایک چھوٹی سی تھیلی یا پاؤچ بن جاتا ہے جس میں پیشاب رک سکتا ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی بزرگ میں یہ تکلیف ہو کہ وہ جب پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، تو ان کے لیے ایک ہی ایڈوائس ہے کہ انہیں فوری طور پر کسی ڈاکٹر سے یعنی جنرل پریکٹیشنر سے پہلے یا پھر یورولوجسٹ سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ان کو پروسٹیٹ کی بیماری ہے یا خدا نخواستہ پیشاب کی نالی کی سوزش UTI ہے، یا ان کو عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ کچھ دوائیوں کے کھانے کی وجہ سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور مثانے کا جو کام ہے وہ تھوڑا متاثر ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو سمپل یہی انسٹرکشن ہے کہ ان کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک اس بیماری کا علاج نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور اس مسئلے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ البتہ ایک اور کیٹیگری ہے، وہ ہے ینگ بچے، 13، 14، 15، 16، 17 سال کے بچے۔ ان بچوں کے اندر بھی یہ بہت کامن ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ شکایت کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ان میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن میں ان بچوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی، اور یہ ایک طرح سے ان کا نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، اور بہت دفعہ اس نفسیاتی مسئلے کا تعلق ان کی نامناسب جنسی تربیت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جہاں ہم بچے کی تمام زندگی گزارنے کی سکلز کے سلسلے میں اس کی تربیت کرنا سمجھتے ہیں ضروری، اور ہمیں کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، جو ایک ایڈلٹ کی جنسی لائف ہے اس کی تربیت کے سلسلے میں عموماً والدین کوئی بھی رول پلے نہیں کرتے، اور جب والدین کوئی رول پلے نہیں کرتے تو اصل میں وہ ایک منفی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ تمام باتیں جو کہ معاشرے میں جن پر بات کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے مگر یہ بہت ضروری باتیں ہیں، اگر والدین یہ باتیں ان سے نہیں کریں گے تو جو ہی بچے کے اندر اس عمر کے اس حصے میں پہنچے گا جہاں اس کی جسمانی ضروریات میں یہ شامل ہوگا، تو وہ معلومات جو اس بچے کو چاہیے وہ والدین کی بجائے کسی غلط سورس سے اس سے ملیں گی، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں کوئی بڑا لڑکا، بڑی عمر کا کوئی بدماش لڑکا، بڑی عمر کا کوئی لڑکا جس کی عادتیں اچھی نہ ہوں، وہ یہ انفارمیشن ان لڑکوں کو پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے تجربے میں بہت سارے لوگ بچے جن کو اس طرح کی شکایت ہوتی ہے، گو یہ بات صحیح ہے کہ ینگ بچوں کے اندر بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے اور اس کو بھی ہمیں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پر یہ بیماری ایک نفسیاتی الجھن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو کہ کوئی سیریس بات نہیں ہوتی۔
اور ان ایسے بچوں کو اگر آپ کے بچوں میں سے کسی کو ہے یا نوجوان خود دیکھ رہے ہیں تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ پیشاب کرنے کے بعد کچھ دیر تک پیشاب کی جگہ پر بیٹھے رہنا چاہیے اور اچھی طریقے سے پیشاب کی نالی کو کلیئر ہونے دیا جائے. اور بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیٹ کے نیچے والے حصے مثانے پر 2-3 دفعہ پریشر دینے سے بھی اگر وہ ایسا ہو تو وہ ایویکویٹ ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں جو بات میں نے اشارتاً عرض کی ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ والدین کے لیے ہے کہ وہ اپنے ینگ لڑکوں کی جنسی تربیت کی ذمہ داری خود سمجھیں اور بہت ہی احتیاط سے مناسب الفاظ میں سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر جو جنسی معاملات ہیں وہ اپنے نوجوان بچوں کو سمجھائیں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن بچوں کی جنسی تربیت ایک آسودگی کے عالم میں ہو اور وہ اس جسم کی اس ضرورت کو اور اس نفسیاتی ضرورت کو اور اس ایموشنل ضرورت کو باقی تمام جسمانی ضرورتوں کی طرح ایک نارمل ضرورت کے طور پر سیکھیں تو ان کے اندر اس قسم کے کوئی پرابلم نہیں پیش ہوتے اور ان کی اس طرح کی جنسی زندگی اور آنے والی سماجی زندگی بہت اچھی گزرتی ہے. تو میں بات کو ختم کرتے ہوئے پھر عرض کرتا ہوں، اگر کسی کو یہ شکایت ہو بڑی عمر کے لوگوں کو کہ پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس رابطہ کریں. اور ینگ نوجوانوں کے اندر اگر اس طرح کی شکایت ہو تو زیادہ امکان یہ ہے کہ اس کے بارے میں اپنے ذہن میں یقین رکھیں کہ کوئی سیریس بات نہیں ہے، اور جو باتیں میں نے اور آپ کو اشارتاً عرض کی ہیں ان سب کا خیال رکھا جائے. بہت بہت شکریہ. وہ کوئی بات نہیں، ویسے کیسی بات ہے؟ اعلیٰ، بہت ہی ضروری. ایسے کے اوپر جو سارے معاملات کے اوپر ٹچ ہونا ضروری ہے. میں نے ایک بنائی بھی ہے سیکسل ٹریٹمنٹ.